سب سے پہلے محمد سہیل بھائی تشریف لائیے. آپ کسان ہیں, کاشتکار ہیں, آئیے اپنا کارڈ وصول کریں. تشریف لائیں گے محمد شعیب کاشتکار بھائی, اپنا کارڈ وصول کریں گے. محمد جنید, آپ بھی ہمارے کسان بھائی ہیں. اور اللہ بخش تشریف لائیے گا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہمارے وہ افسران کہ جو کہ ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کاشتکار بھائیوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں, ان کو موٹر سائیکلز کی چابیاں دی جائیں گی. اور اس میں امان اللہ خان ہیں, ان کو ہم مدعو کریں گے کہ جنہیں موٹر سائیکل کی چابی دی جائے گی لوکسٹ کنٹرول کے حوالے سے. اور جناب مراد علی خان ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں مرج ایریا. حوصلہ افزائی کیجیے ہمارے کسان بھائیوں کی. چابی وصول کریں گے جناب. ایاک نعبد و ایاک نستعین. محب اللہ آپ کو اور اسرار آپ کو خاص طور پہ ایگریکلچر کی وجہ سے, کیونکہ یہ فنکشن میں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کی اچیومنٹس دیکھ کے. تو آپ کو اور پھر علی امین اور جمشید چیمہ, آپ نے جس طرح بڑی تفصیل میں بہت زیادہ انفارمیشن بڑے تھوڑے وقت میں آپ نے لوگوں کو دی. تو میں سب سے پہلے علی امین کی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو استعمال کرتے ہیں اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے, ووٹ لینے کے لیے. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. تو میں جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. اس سے بڑا کبھی انقلاب نہیں آیا. اور ہمارے نبی واحد پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, اس کو سمجھیں. ہم صرف جمعے کے خطبے پہ جا کے سن کے آ جاتے ہیں باہر. ہماری زندگی میں دین کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے حالات برے ہیں. جب تک وہ جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اللہ کو تو آپ, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے آپ اللہ کو. وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. قرآن شریف ہماری بہتری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی بہتری ہے. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں, ان کی شریعت پہ چلتے ہیں, تو آپ ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے. تو وہ جو قرآن میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بخشیں, وہ آپ 5 وقت مانگتے ہیں. وہ سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے اپنے حبیب کو بخشی, تو ان کے راستے پہ بتا رہے ہیں. آپ ہر روز نماز میں ان کا راستہ مانگتے ہیں. تو جب علی امین نے یہ بات کی کہ ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے, یہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں, ایک چھوٹا سا انسان غیرت مند ہو جاتا ہے. پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں, میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے, وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے, لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں ہو رہا ہوتا ہے, پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. کوئی کہتا نہیں دھاندلی ہوئی. کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے, کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھاندلی کا. ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے, دھاندلی کیسے روکنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے
جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے، عظیم قوم بننا ہے، وہ جو ہمیں بننا تھا، جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کانسیپٹ تھا، تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی، سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسری، قوم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اللہ کی قرآن میں آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنا کیریکٹر نہیں بدلتا. ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ سے بھی کم تھی. آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ پہ پہنچ گئی، اور جس ریٹ پہ اب بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. 40 لاکھ ٹن. اس بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس بار ہماری پیداوار ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے. ہم وہ چیزیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً 70-80% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں. اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہاں بھی مہنگائی آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے. اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں. لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں، گوملزام ڈیم کا. آج ہم یہ جو تقریباً 2 لاکھ ایکڑ زمین مزید اب اس سے کاشت ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں اب سارے پاکستان کو دیکھا اور جو چیزیں جگہیں بتائیں، وہ جگہیں جدھر ابھی تک کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، تو ہمیں اب جو اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا، اتنا ہمارے پاس پانی ہے، انڈس کے اندر اتنا پانی ہے، یہ جو سارے 5 دریا ہیں، یہ سلیمان سے جو نیچے آتے ہیں پہاڑوں سے، یہ یعنی 50 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. اور انشاءاللہ 10 سالوں میں ہم نے 10 ڈیمز کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے بننے کا. تو ہمارا ابھی 14 MAF پانی سٹور کر سکتے ہیں. اس کو ہماری کوشش ہے 25 پہ لے کے جائیں. زیتون، پورا زیتون کا انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ، اور پختونخوا میں خاص طور پہ. اور یہ سارے قبائلی علاقے میں، یہ بلوچستان تک ہم زیتون اگا سکتے ہیں. اور زیتون ایک کیش کراپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا، بڑی مہنگی بکتی ہے زیتون کا تیل، لیکن یہ دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بہترین علاقے ہیں پاکستان میں، اور بہت زیادہ علاقے ہیں زیتون کے. پھر اور بڑے کیش کراپس ہیں، مثلا ایووکاڈو ہے. اب ایووکاڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ وٹامنز ہیں اس میں. ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایووکاڈو اگانے پہ. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب نکلے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج انیشیٹو ہے کہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی کا، یہ بہت ضروری تھا یہاں، کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اگر یہاں ریسرچ ہو. ادھر ساؤتھ وزیرستان میں مسعود اور ہمارے جو 2 بڑے قبیلے ہیں، مسعود اور وزیر قبیلے، وہ ڈسٹرکٹ چاہ رہے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹس بن جائیں اس علاقے کی. تو میں یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم ان کے لیے 2 مختلف ڈسٹرکٹس بنائیں گے. آج کسانوں کے، مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ آج کسانوں کے پاس گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں. کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے قیمت دی ہے. یہ بڑا جو شوگر مافیا تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو. جو شوگر ملز تھی وہ جو ریٹ بھی تھی اس سے بھی کم پیسہ ملتا تھا. تو کیونکہ ہم نے قانون سے زور لگا کے پیسہ دلوایا ہے،
کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگا. دیر کے بعد کاٹن کراپ ہماری جو بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ بڑی زبردست آ رہی ہے, اللہ موسم کو ٹھیک رکھے, تو یہ بھی پاکستان کو بڑا, اور کسانوں کے پاس کبھی اتنی قیمت نہیں ملی ہوگی اس کی, اور پھر جو پیسہ جائے گا پھر اور زیادہ خوشحالی انشاءاللہ ہمارے دیہاتوں میں آئے گی. بہت بہت شکریہ.